وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین مجلس، معزز سامعین، محترم مشاہدین، پچھلی 2 راتوں سے اور آج تیسری رات ہے، ہم مبارک راتوں میں یا مبارک دنوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں جو پورے سال کے سب سے افضل ترین دن ہیں، پورے سال کے۔ اسی وجہ سے عنوان دیا گیا عظیم الشان دن۔ اتنے عظیم الشان ہیں، اتنی عظمت والے دن ہیں، اتنا ہی ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ مشکل ہے۔ ہمیں ماشاءاللہ رمضان کا بہت پتہ ہے، رمضان کے لیے ہم جو ہے کس لیتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ 2 مہینے پہلے سے رمضان کی بشارتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ بشارتیں کیا بھائی؟ جو پہلی خوشخبری دے گا وہ جنتی۔ ایسے ایسے فیک حدیثیں بنا کے پھینکتے ہیں کہ رمضان کے لیے بندہ تیار ہو جائے، اور اس میں بھی آخری عشر، اور آخری عشر کی تو فضیلتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ لیکن رمضان کی جتنی اہمیت ہم دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ان 10 دنوں کی۔ آپ بولیں گے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس کی، ما من ایام، الفاظ پہ غور کریں، ما من ایام، کوئی دن ایسے نہیں ہیں، کوئی بھی دن ایسے نہیں۔ اب کوئی بھی دن میں سب پورے دن آ گئے؟ نہیں آ گئے، پورے سال کے دن آ گئے۔ العمل الصالح فیہن، کہ ان کے اندر، ان دنوں کے اندر نیک عمل، اچھا عمل، احب الی اللہ فیہن من ہذہ العشر، کہ ان دنوں کے اندر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں۔ ان 10 دنوں سے مطلب ان 10 دنوں کے اندر جو عمل جتنا اللہ کو محبوب ہے، کسی اور دن کے اندر وہ عمل محبوب نہیں۔ وہی عمل انسان، مثلا اب جب قرآن تلاوت آپ کر رہے ہیں، اب یہ تلاوت کا جو اجر ہے، تلاوت کی جو عظمت ہے، تلاوت جو اللہ جتنا پسند کر رہے ہیں، اتنا زیادہ اگر آپ رمضان میں بھی تلاوت کریں گے اتنا پسند نہیں۔ یہ اور بات ہے، رمضان کی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لیکن نیک عمل کے لحاظ سے جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر رکھا ہے، کسی اور دن میں نہیں رکھا۔ اب رہی بات آخری تاخراتوں کی، آخری تاخراتوں کی فضیلت اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر شب قدر ہے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التمسوها فی العشر الاواخر، ان 10 راتوں کے اندر شب قدر تلاش کرو، کیونکہ قرآن کے نزول کی رات ہے۔ تو حقیقت میں 10 راتوں کی فضیلت نہیں، ایک رات کی ہے۔ اب وہ ایک رات کون سی آپ کو نہیں پتہ، اس وجہ سے 10 راتوں کو بھی تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو وہاں ایک رات اور اس سے لپیٹی ہوئی اور 9 راتیں مل جاتی ہیں آپ کو، یا ہو سکتا ہے 8 راتیں مل جائیں، اور یہاں جو ہے 10 دن مکمل آپ کو مل رہے ہیں۔ اور اجر کے اعتبار سے وہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا۔ شب قدر جس کو مل جائے اس کو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ اللہ اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایک رات آپ کو ملے نہ ملے، احتمال ہے، ملنے کا بھی امکان ہے، نہ ملنے کا بھی امکان ہے۔ کون سی رات ہے وہ بھی نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر وہ اجر رکھا ہے
جو ان ایام کے اندر بھی، ان راتوں کے اندر بھی آپ کو جو اجر ملے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ افضلیت ان 10 دنوں کے اندر اللہ رکھتی ہے، تو اس میں شب قدر بھی شامل ہے۔ یہ اور بات ہے، شب قدر کا خاص اجر ہے خاص رات کے لیے، لیکن عمومی جو فضل ہے، عمومی جو اجر ہے اس کے اعتبار سے رمضان بھی اس کے اندر شامل ہے، رمضان کی عبادتیں بھی شامل ہیں، اس کے اندر جتنا بھی آپ ثواب کمائیں گے اس سے بھی کہیں زیادہ ان 10 دنوں کے اندر۔ یہ اہمیت ہم کو نہیں معلوم، لوگ سمجھتے نہیں، اور عمومی طب ہمارے علماء بتاتے بھی نہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث واضح ہے۔ بلکہ ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت بڑا اجر ہے نا، بلکہ ضربۃ و سنام الاسلام، اسلام کی چوٹی کا عمل ہے، ہائیسٹ پیک۔ جیسا اونٹ کے اندر جو سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے، اس کا کوہان ہوتا ہے، اس کا ہمپ ہوتا ہے، تو ویسا اسلام کا ہمپ کیا ہے، سلام کہتے ہیں، وہ ہم کو کہتے ہیں کوہان۔ تو کوہان کا بھی جو ٹاپ، جو اوپر کا جو ہائیسٹ جو پوائنٹ ہے، وہ اسلام کا ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے جہاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جہاد کا بھی جو اجر ہے وہ بھی اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں دوسرے دنوں کے اندر جہاد کرنا جتنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی نیک عمل کر لینا ان دنوں کے اندر زیادہ اجر ہے۔ جہاد سے بھی اللہ کے سامنے فوقیت دیتے۔ پھر فرمایا ہاں الا رجل خرج بمالہ خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، ہاں ایک آدمی اپنی جان لے کر نکلا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اپنا مال لگا دیا، نہ اس کا کچھ مال بچا نہ اس کی جان بچی، شہید ہو گیا۔ اب یہ افضل ہے، اس کی شہادت یہ افضل ترین وہ عمل ہے۔ لیکن شہادت کو چھوڑ کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی دن میں آپ کریں، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، جو اجر آپ کو ملے گا اس سے کہیں زیادہ اللہ کو محبوب، اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ اجر والا عمل ان دنوں کے اندر۔ تو اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ راتوں کے اعتبار سے عشر اواخر جو رمضان کے ہیں ان کو فضیلت دی گئی، لیکن دنوں کے اعتبار سے ان 10 دنوں کو۔ اور بعض دوسرے علماء نے کہا کہ مطلقاً تمام دنوں کے اندر فضیلت والا عمل کیا ہے، ان 10 دنوں کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دن جو ہے بڑے عظمت والے دن ہیں، بڑے ہی عظمت والے دن ہیں، تو ان دنوں کے اندر ہمیں غفلت نہیں کرنی ہے۔ گنتی کے چند دن ہیں، اب ان دنوں کے اندر کیا کرنا، اب ان عظمتوں کو حاصل کرنے کے کیا کرنا، ذرا اس کی طرف ہم جو غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی پانی ہے، اب یہ پانی صاف و شفاف ہے، پاکیزہ ہے، کسی کو بھی دوں تو بغیر کسی تردد کے پی لیں گے۔ اگر جو اس پانی کے اندر کچھ گندگی ہو، کچرا ہو، یا نعوذ باللہ اگر جو ہے کچھ نجاست اس کے اندر لگی ہو، اور اس کے اندر میں شربت بھی ڈال کر دوں تو کیا کہیں گے آپ؟ پھینکو پہ اٹھا کے بولیں گے، کیوں؟ پینے کے لائق۔ تو اسی طرح ہمارے اعمال اوپر چڑھنے سے العمل الصالح یرفع الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ فرماتے اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات، اچھے کلمات اور نیک عمل اللہ کی طرف چڑھتا ہے، لیکن چڑھنے سے پہلے جو چڑھائی جو ہو رہی وہ عمل وہ کیسے ہے، اس کا بیس کیا ہے؟ اگر وہاں پر جو ہے گندگیاں ہوں ہمارے عقیدے میں، ہمارے نیتوں میں، اور ہمارا عمل وہ صالح نہ ہو، تو زندگی اگر جو ہم گناہوں سے بھری ہوئی ہے اور ہم عمل پہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارے گناہ اس عمل کو چڑھنے سے روک دیتے، نہیں چڑھتے۔ اب چڑھنے کے لیے پھر کیا کرنا ہے، قبول ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام ذرا ہم اپنے آپ پر غور کریں، سیلف انالائز کریں، دیکھیں بیٹھ کے بھائی ہمارے گناہ کیا ہیں، کہاں جو ہے میں غلطیاں کر رہا ہوں، کہاں رب کو ناراض کر رہا ہوں، کہاں میں نے ظلم کیا ہے، کس سے خیانت ہوئی ہے، کس کا مال میرے پاس رہ گیا ہے، کہاں میں فرائض کے اندر جو کوتاہی میں نے کر رکھی ہے،
کہاں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں، ہر آدمی کو خود معلوم ہے، دوسرا آدمی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پوری طرح جو ہے اس کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کیا ہے۔ ذرا بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے ہم کیا کرنا ہے، ذرا غور کر کے جہاں جہاں بھی ہم نے کوتاہیاں کی ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگیں، یہی توبہ۔ توبۃ النصوح یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پاک کرتی ہے گناہوں سے، رب کے قریب کرتی ہے اور ہمارے عمل صالح کو اوپر چڑھنے دیتی ہے۔ تو ان ایام سے اگر حقیقی برکتیں ہمیں حاصل کرنا ہے، واقعی یہ خوش نصیبی ہمیں ملنی ہے، یہ عظیم الشان یہ وقت کو ہمیں کما حقہ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے باہر نکلنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ فرائض کی پابندی۔ رمضان میں ماشاءاللہ دیکھیں مسجدیں بھرتی، رمضان سے بھی زیادہ افضل ایام یہ ہیں، احساس ہی نہیں لوگوں کو، وہی مسجدیں خالی، فجر میں وہی جس سب بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ چیز کیا ہے؟ ہماری غفلت کو یہ چیز بتاتی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے رمضان کی اہمیت ہے ہمارے پاس میں، جبکہ رمضان کا جو اجر ہے اس اجر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر اجر آپ کو عطا کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ تو جس طرح ہم نے رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی کی، فرائض کی پابندی کی، اس سے کہیں زیادہ اہمیت ان دنوں کے اندر، کوتاہی نہ کریں، کم سے کم جو ہے ہونا تو چاہیے، فرض تو فرض ہی ہے، چاہے کسی بھی موقع میں ہو، کوئی بھی دن ہو، نمازیں فرض تو ہیں، لیکن کم سے کم جس طرح ہم نے رمضان کے اندر ایک خصوصی اہمیت دی نا، تو اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ہم اہمیت دیں ان دنوں کو۔ تو یہاں سے ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہم میں کی کسی کی جماعت نہیں چھوٹے گی۔ رمضان کی جس طرح ہم رمضان میں پابندی کرتے تھے ماشاءاللہ، پہلی صف میں، آخری میں ہوتا تھا پہلی صف میں بیٹھتا، بلکہ نمازی کو نہیں آتا تھا، ویسا بندہ بھی ہمیں مسجد میں پہلی صف نظر آتا۔ تو یہ روح پرور منظر جو ہے نا، یہ ہمیں دکھنا ہے، یہ ہم کو لانا ہے، معاشرے کے اندر اویئر کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے بھئی یہ فضیلت والے دن ہیں، اس میں جو کوتاہی نہ کریں، اور خصوصیت کے ساتھ یہ فضیلت والے دن رکھے کس میں؟ اشہر الحرم کے اندر، حرمت والے مہینوں کے، جس کو اللہ نے خصوصی فوقیت دی، گناہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، ظلم سے بچاؤ، اللہ نے خصوصی ہمیں توجیہ دی، خصوصی نصیحت کی۔ اور ان ایام کے اندر چونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو فضیلت کیوں دی گئی، ان ایام کو ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، رات سے مراد دن ہے، قرآن کریم کا اسلوب ہے، کہیں رات سے مراد دن لیتا ہے، کہ دن سے مراد اللہ نے رات لی، تو 10 دنوں کی، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 10 وہ دن ہیں جو عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں جن کے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ پھر والشفع والوتر، شفع سے مراد تفسیر میں یہ بات بتائی گئی کہ یوم النحر 10واں دن، شفع کیا ہے؟ 2+2 جو چلتا ہے نا، جو جفت بولتے ہیں ہم لوگ، وہ عدد ہے، اور 10 کیا ہے؟ اس عدد میں داخل ہے، یوم النحر، اعظم الایام یوم النحر، عظمت والا دن، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن، اور ہمارے واسطے گوشت کا دن، ہاں، لیکن اللہ کے پاس کیونکہ بڑا محبوب عمل ہے قربانی، تو وہ دن اللہ تعالیٰ نے عظمت والا بنا دیا۔ اور شفع کیا ہے؟ والوتر، اور طاق عدد کی قسم، اور طاق عدد کیا ہے؟ عرفہ۔ تفسیر میں صحابہ کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی کہ طاق عدد عرفہ، تو اللہ نے عرفے کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے 10ویں ذی الحجہ کی بھی قسم کھائی ہے، اور ان 10 دنوں کی بھی قسم کھائی، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو جمع کیا ہے جو اعمال آپ ان 10 دنوں کے علاوہ کہیں اور نہیں کر سکتے۔
یا ان 10 دنوں کے علاوہ جتنے اعمال آپ کیے ہیں وہ تمام اعمال اللہ نے اس میں جمع کر دیے، اور وہ عمل بھی جمع کر دیا جو آج کبھی اور نہیں کر سکتے آپ۔ کیا ہے؟ نماز بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، ان 10 دنوں کے، ان 9 دنوں کے روزے بھی سنت ہیں، مجھے بتاؤں گا۔ اور جس کی زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے زکوٰۃ جو ہے لوگ جو ہے رمضان کو خاص کر دی ہے، حالانکہ زکوٰۃ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ جس کی زکوٰۃ فرض ہوگی وہ زکوٰۃ دے۔ سال کے اختتام پر ایک لونار جو کیلنڈر پورا اگر ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب جس کی زکوٰۃ ان ایام میں فرض ہوگی زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو صدقے کے اعتبار سے رمضان میں جو صدقہ ہے اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، افضل الصدقۃ فی رمضان، عمومی صدقہ افضل ترین صدقہ رمضان میں ہے۔ تو رمضان میں جتنا افضل ترین صدقہ ہے علماء فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نیک عمل کو عموم کر دیا، اللہ نے عام کر دیا کہ نیک عمل اس کے اندر زیادہ فضیلت والا ہے، تو رمضان کا جو صدقہ ہے اس سے زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں سے غافل ہے یہ چیز، جو کثرت سے صدقہ و خیرات کریں۔ اور پھر اس میں عرفہ ہے، عرفے کی فضیلت، وہ جو حاجی کے لیے تو ہے ہی، یہاں عام حجاج نہیں، عام لوگ ہیں، تو ان کے اعتبار سے بتاتا ہوں۔ عرفے کا جو روزہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ معاف کریں گے اس ایک روزے کے بدلے میں، اور اگلے ایک سال کے گناہ بھی معاف کریں گے۔ اگلا سال بندے کو بھی ملا ہی نہیں، پتہ نہیں زندہ رہے گا وہ بھی نہیں معلوم، رہے گا تو کیا کرے گا وہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن اس روزے کی برکت یہ ہے، ان ایام کی فضیلت میں جو روزہ ہے، اس روزے جو خصوصیت کے ساتھ 9واں جو روزہ ہے، چاہے وہ عرفے کے میدان کا وقت ہو یا آپ کے اپنے رویت کے اعتبار سے آپ کا اپنا 9واں دن ہو۔ اس میں کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، بھائی ہم اس کے لحاظ سے روزہ رکھیں گے، عرفے میں تو نہیں ہے نا، آج ہمارے پاس جو ہے وہ کل تھا عرفے کا دن اور ہمارے پاس آج ہے، تو ہمیں رکھنا ہے نہیں رکھنا؟ نہیں، آپ کو جو حکم دیا گیا وہ آپ کی رویت کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا لرؤیتی افطروا لرؤیتی، روزہ دیکھ کر، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو۔ تو آپ کی رویت کا اعتبار ہے، یہاں کے عرفے کا اعتبار نہیں۔ یہ اور بات ہے الحمدللہ یہاں کا عرفہ بھی آپ کو مل گیا تھی، اور ایڈیشن فضیلت ہے، ایڈیشن بینیفٹ ہے وہ، لیکن عمومی حکم کیا ہے؟ وہ 9واں دن ہے۔ تو اب ایک سال کے وہ گناہ جو ابھی کیے نہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کریں۔ کوئی عمل ایسا ہے بتائیں مجھے، کوئی ایک عمل تو بتا دیں کہ ابھی آپ گناہ کیے نہیں اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں، اور یہاں ایک دن کے نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک پورے ایک سال کے گناہ جو ابھی کیے ہی بندہ کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر حج ان ایام کے اندر حج ہے، کہیں کسی اور پورے سال ایک بندہ پورا سال جا کے عرفے میں بیٹھ کے آیا، ہاں سوائے ان دنوں کے، 9واں دن چھوڑ کر آ گیا، 9واں دن نہیں گیا، پورا سال بیٹھا، عرفہ ہوگا، حج ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا۔ تو ان ایام پہ اللہ نے حج رکھا، اور انہی ایام پہ اللہ تعالیٰ نے اور محبوب عمل بھی رکھا ہے جس کو نسک کہا گیا، جو پچھلا درس ہمارا جو تھا، قربانی عظیم ترین عمل، محبوب ترین عمل ہے، اللہ نے ان دنوں کے اندر رکھا۔ تو یہ تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں جمع کر دیا، تو فضیلت کو اللہ نے بڑھا دی، فضیلت بڑھ گئی، ایسی فضیلت کہ دوسرے کسی دن کے اندر وہ فضیلت اللہ نے نہیں رکھی۔ اب ان ایام کے اندر جو ہمیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا، یہ طبرانی کی روایت، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التحلیل والتکبیر والتحمید، تو ان دنوں کے اندر تم کیا کرو؟ اکثرو، کثرت کرو، زیادہ کرو۔ کیا کرنا؟ تحلیل۔ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور عرفے کے دن سب سے زیادہ افضل ترین جو ذکر ہے وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ جو مغفرت جو کرتے ہیں بندوں کی، پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں جس میں اتنی مغفرت کرتے ہیں جتنی عرفے کے دن مغفرت کرتے ہیں۔
آپ روزے سے ہیں اور مغفرت کی دعا کریں، تحلیل کریں، بڑا فضیلت والا عمل ہے، اللہ کی مغفرت کو کھینچنے والا عمل ہے، گناہوں کی معافی کروانے والا عمل ہے۔ اور اسی طرح نہ تحلیل و تکبیر، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلتے پھرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے۔ پھر فرمایا بالتحمید، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی تسبیح ہے، اور یہ جمع ہو جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چاند نظر آنے سے لے کر 13ویں تاریخ کے غروب تک یہ تکبیر پڑھتے رہنا ہے۔ یہ صرف تکبیر نہیں ہے، اس کے اندر تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے اور تحمید بھی ہے۔ اللہ اکبر یہ کیا تکبیر، لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد کیا ہے؟ تحمید ہے۔ ان تینوں کو جمع کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے صیغہ جو وارد ہے، یہ مصنف ابی شیبہ کے اندر صحیح سند سے یہ تسبیح موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عمر کا یہ عمل رہا تکبیر مطلق، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے، ان ایام کے اندر بازاروں میں نکل جاتے ہیں، جہاں لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ، بازار کیا ہے؟ غفلت کی جگہ، شیطان اپنا جھنڈا کاٹتا، لوگوں کو غافل کر دیتا، تو ایسے جگہوں پر جا کے زور زور سے تکبیر پڑھتی، تاکہ ان کی تکبیر سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر پڑھیں۔ تو اب یہ ایام ایسے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں جہاں موقع ہو، چاہے آپ کے آفس ہو، گھر ہو، کہیں بھی ہو، زور سے پڑھیں۔ مرد حضرات زور سے پڑھیں، خواتین اپنی جگہ پڑھیں لیکن آہستگی سے پڑھیں۔ اگر اکیلی گھر میں ہے تو زور سے پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، صرف خواتین ہیں تو پڑھ سکتی ہیں زور سے، کوئی حرج نہیں۔ تو ان ایام کے اندر تکبیر، یہ ہے تکبیر مطلق۔ دوسرا کیا ہے؟ تکبیر مقید۔ تکبیر مقید کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے بعد، عرفے کی فجر کے بعد سے لے کر 13ویں کے عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر بلند کریں۔ یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے، کسی صحیح حدیث سے نہیں ہے لیکن صحابہ سے اس کا ثبوت، حضرت علی سے، حضرت عمر سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ عمل ثابت ہے کہ نمازوں کے بعد اب کتنا پڑھیں۔ اب ہمارے پاس مسجدوں میں کیا کرتے ہیں؟ اجتماعی تکبیر پڑھتے ہیں، امام کہتا ہے 100 پیچھے مل کے جو ہے بلند آواز سے، یہ نہیں ہے سنت کا۔ ایک سنت ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک بدعت کی وجہ سے اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کے اجر کو ہم کھو دیتے ہیں۔ سنت کو اب سنت طریقے سے کیجیے، اور طریقہ کیا ہے؟ بلند آواز سے ہر آدمی پڑھے اپنی جگہ، اجتماعی طور پر ایک آواز میں سے نہیں، ہر آدمی جو اپنے اعتبار سے پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھیں۔ کتنے مرتبہ پڑھیں؟ جتنے مرتبہ اللہ توفیق دے، 1 بار 2 بار 3 بار، عام طور پر طاقت جو اللہ کو پسند ہے تو 1 3 5 7 اس طرح کا عدد آپ رکھیں اور پڑھیں۔ تو یہ ہے تکبیر مقید، تکبیر مطلق، تکبیر مقید۔ تو عمومی اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ تکبیر و تحلیل۔ اور رہا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے ثابت ہیں، ابو داؤد کی صحیح سند سے علامہ البانی نے اس سند کو صحیح کہا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض نے یہ بات ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 لیال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ ابھی 9 دن کیا ہے؟ عرفے تک۔ اب جس کو موقع ملے 9 بھی رکھے، جس کو موقع نہیں ملے کم سے کم جو ہے وہ 3 روزے مہینے کے ہیں نا، وہ 3 روزوں کو یہاں رکھ لے۔ جس کو یہ بھی موقع نہیں ہے کم سے کم پیر جمعرات کا رکھ لے۔ جی ہاں کر سکتے ہیں نا 3 روزے۔ دیکھیے 3 روزے ایام 20 کی ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کیا فرمایا؟ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 باتوں کو کہ آپ نے وصیت فرمائی، تو اس میں 3 باتوں میں ایک بات کیا تھی کہ صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے۔ وہاں پر ایام 20 نہیں ہے، وہاں پر ایام 20 اگر رکھ لیں الحمدللہ اچھی بات ہے، فضیلت والی بات ہے، لیکن ایام 20 کی جگہ آپ جو ہے ایام 20 جب رکھیں گے تو اب یہ صرف 13 ملے گا آپ کو، اور 13 بھی ایام تشریق ہے، ایام تشریق رکھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ 5 روزے حرام ہے نا، 5 روزے جائز نہیں ہے، سال میں 5 روزے آپ رکھ نہیں سکتے۔ کون سے 2 عید اور عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن 11 12 13، یہ 5 روزے نہیں رکھ سکتے، تو ایام تشریق آپ کی چھوٹی گئی ویسے بھی،
13-14 رکھنا چاہیں تو اب اس کے بدلے میں آپ یہاں چینج کریں نا، ان 9 دنوں کے اندر آپ چینج کر لیں اس کو، تو 3 روزے وہ 3 روزے جو آپ ایام بیس میں رکھتے تھے اب یہاں رکھ لیں تاکہ زیادہ فضیلت مل جائے آپ کو۔ اور کم سے کم جس کو یہ توفیق نہ ہو عرفے کا نہ چھوڑیں، عرفے کا نہ چھوڑیں۔ 2 سال کے گناہ، ایک گیا اور ایک ابھی آنے والا، ایسی فضیلت کسی اور عمل کے لیے ہے ہی نہیں، تو اس کو کسی بھی اعتبار سے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی تو اس کے لیے تو اور کیا کہنے ہیں، اس کے تو پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں، اور اس فریضے کی اللہ نے توفیق دے دی تو یہ بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو چیزیں انسان کو جو غور کرنا ہے، وقت کا ضیاع نہ کریں، گیا ہوا لمحہ واپس آنے والا نہیں، اور خاص طور پر یہ 10 دنوں کے اندر جو ایام ہیں، جو آپ کو لمحات ملے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ملیں گے نہیں ملیں گے۔ تو اب یہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم کیا کریں، ممکن حد تک ہم پکڑے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصیت فرمائی ترمذی کی روایت میں، اور یہ روایت حاکم کے اندر بھی ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اور صحیح ترمذی کے اندر اس کو صحت کا درجہ دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ آخری بات ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے کر لو، اس کو غنیمت جانو۔ یہ 5 باتیں جو آئیں گی تو پھر تمہارے اس میں خسارہ ہے، اس سے پہلے کہ 5 سے تم فائدہ حاصل کر لو، مال غنیمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حیات تک، تمہاری زندگی، پتہ نہیں موت کب آئے، تمہاری زندگی تمہاری موت سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحت قبل سقمک، اور تمہاری بیماری آنے سے پہلے تمہاری صحت کو، تمہاری عافیت کو غنیمت جانو، کیونکہ کب بیماری کس کو آئے نہیں پتہ۔ وفراغک قبل شغلک، ابھی تم کو فرصت ہے، اب اس کے بعد تم کہیں بزی ہو گئے، بندے ایسے بزی ہو جاتے ہیں دنیا کمانے میں، نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں ان لوگوں کی، اب بغیر جاب نہیں ہے تو پہلی صف میں بیٹھے رہتے ہیں، نفل پہ نفل پڑھتا جا رہا، کیا بھائی نفل زیادہ ہو گئے، نہیں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں، گناہ زیادہ ہو گئے، مطلب کیا ہے، کچھ رزق میں کمی ہو گئی، وہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ اب رزق بڑھانے کے چکر میں نفل پہ نفل، تہجد بھی چل رہی، لیکن جیسے ہی اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیا، آہستہ آہستہ نفلیں بھی غائب، سنتیں بھی غائب، پھر فرض بھی غائب، پھر مسجد میں نظر نہیں آتی، مسجد پر سے گزرے گا، نہیں ذرا میٹنگ، ارجنٹ میٹنگ ہے، ختم کر کے آتا ہوں، پھر وہ ختم میں وہی ختم ہو جائے گا، پھر آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ بزی ہونا انسان کو یہ بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، فرصت کو غنیمت جانو۔ وہ شبابک قبل حرمک، اور تمہاری جوانی کو غنیمت جانو، تمہارے بڑھاپا آنے سے پہلے۔ بڑھاپا آنے کے بعد تو لٹھی پکڑ کے بیٹھنا چاہیے نا، وہ تو اس کے علاوہ اور کیا ہے، تبھی بھی انسان نہیں پلٹے تو اس سے بڑھ کر بدبخت اور کوئی نہیں۔ لیکن جوانی کی عبادت کا اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جوانی کا انسان جو کچھ کر سکتا ہے کوئی اور مرحلے میں نہیں کر سکتا۔ تو اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپا آنے سے پہلے۔ وہ غناک قبل فقرک، اور تمہاری مالداری کو تمہارے فقیر ہونے سے پہلے، کیونکہ مالداری کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ بڑے بڑے بادشاہ تخت والے تختے پہ آ گئے، راتوں رات کروڑوں کا بزنس لوگوں کا جو ہے پلٹ گیا، تو کسی کی مالداری کسی کو وفادار نہیں ہے۔ تو مالداری اللہ نے دی ہے تو اس سے ایسے کام کر لو، صدقہ و خیرات کر لو، ایسے اللہ کو راضی کر لو کہ اس کے بعد وہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر افسوس، بہت بڑا بزنس تھا بھائی میرا، لاس ہو گیا، بہت بڑا بزنس تھا نا، تب کیا کیا بھائی، تو کبھی غور کیا اس میں، رب کو راضی کیا کیا، اس میں کچھ اعمال ایسے کر لیے کہ جو اللہ تعالیٰ جو تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیو۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول نے خاص طور پر وصیت کی ہے، اور ان ایام کے اندر ان 5 چیزوں کو ہم جو ہے غور کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، اور ان ایام کے اندر ایک ایک لمحہ بھی غنیمت جانیں۔ بیکار کے سرفنگ میں، واٹس ایپ میں، چیٹنگ میں، بیکار کی چیزوں میں اپنے آپ، جس طرح ہم رمضان کا احترام کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ ہمیں ان ایام کو غنیمت جان کر ان کا احترام کرنا ہے، اور ان ایام کے اندر ان اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے جو رب کو راضی کروا دیں، اور کچھ نہ کر سکیں کم سے کم ہماری زبان تر ہو، کس سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد. بعض روایات میں 3 مرتبہ اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد. اور ایک روایت میں اللہ اکبر 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر علی ما ہدانا. یہ بیہقی کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا. یہ الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا تکبیر چلتے پھرتے پڑھتے ہیں. اس کے لیے نہ آپ وضو کی ضرورت ہے، نہ قبلے کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص جگہ بیٹھ کر کرنا ہے. چلتے پھرتے اس سے زیادہ افضل عمل اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ان ایام کے اندر کیا کرنا ہے، روزے رکھو، تلاوت کرو، صدقات کرو، یہ کرو وہ کرو. یہ اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا. حکم کیا دیا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ والتکبیر والتحمید. کثرت سے اللہ اکبر کہو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو، کثرت سے الحمدللہ کہو. یہ وہ جو ہے باقیات الصالحات. حدیث میں کیا کہا گیا؟ باقیات الصالحات، وہ باقی رہنے والے نیک اعمال جس کا جب بندہ چلا جائے گا لیکن اجر باقی رہے گا. تو اللہ کو محبوب ترین کلمات ہیں، ان کلمات کی کثرت کریں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ جب افضل ترین یہ ایام ہیں تو افضل ترین ہم اعمال کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کے سب سے شاندار اور سب سے عظیم الشان یہ لمحات ہم گزار رہے ہیں رب سے قریب ہونے کے لیے. تو دعائیں بھی کریں، دعاؤں کی قبولیت بھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دعاؤں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مقرب ترین بندوں میں شامل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جس طرح ان مبارک چہروں کو یہاں پر جمع کیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.